بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون اسلامک ٹی چینل۔ تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، آج جس واقعے کو آپ سے شیئر کریں گے اس واقعے کو ہم سنتے ہیں۔ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ اس میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو جب پڑھا تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صعصع بن ناجیح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ ایمان لانے سے پہلے کافی مالدار تھے، جو تابعین میں سے حضرت مولا مشرق کشا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ حضرت صعصع بن ناجیح رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے تو انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ حضرت صعصع بن ناجیح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان نیکیوں کا بھی اجر عطا کرے گا کیا؟ ہمیں ان نیکیوں کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صعصع بن ناجیح رضی اللہ تعالی عنہ، تو بتا تو نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں؟ تو حضرت صعصع بن ناجیح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے ان دونوں اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا، اور میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ اس پرانی آبادی میں پہنچ کر میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو دیکھ لیا۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو بتایا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، یہ 2 اونٹ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے، اگر یہ تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس بوڑھے آدمی نے میرے لیے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا کہ کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ مجھے اس آدمی کے گھر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ بوڑھا شخص مجھ سے سوال کرتا ہے، بچہ جو رو رہا ہے اس کی آواز سے کیا محسوس ہوتا ہے کہ بتاؤ میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے یا بیٹے کی؟ تو میں نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا، اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ وہ آدمی کہنے لگا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی اسے دفن کر دوں گا، اور اگر بیٹا ہوا میرے قبیلے کی شان بڑھائے گا۔ حضرت صعصع بن ناجیح رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بڑے آدمی کی یہ بات سن کر میرے دل نرم ہو گیا، اور میں نے اس آدمی سے کہا، جاؤ پھر پتہ کرو بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا۔ تو اس بوڑھے آدمی نے گھر جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ کیا واقعی تو اپنی اس معصوم سی بچی کو زندہ دفن کرے گا؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں اس کو دفن کر دوں گا۔ تو میں نے کہا، تو اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں تم کو اپنی بیٹی دے دوں تو تم اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ تو میں نے اس بوڑھے آدمی کو کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو اور مجھے اپنی بیٹی دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ یہ 2 اونٹ نہیں جس پر تم بیٹھ کے آئے ہو، یہ بھی مجھے دے دو۔ تو حضرت صعصع بن ناجیح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اس بوڑھے آدمی کو کہا، ٹھیک ہے یہ اونٹ بھی تم لے لو، بس ایک آدمی مجھے میرے ساتھ گھر بھیج دو، جو مجھے گھر چھوڑائے میں یہ اونٹ اسے واپس کر دوں گا۔ اس بوڑھے آدمی نے ایسا ہی کیا اور میرے ساتھ ایک آدمی کو بھیج دیا جو مجھے گھر چھوڑ کر اونٹ واپس لے کر آیا۔ میں نے اس بوڑھے آدمی کو 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو اپنے گھر لا کر میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی نے اسے دودھ پلاتی۔ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ یا سیدی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچی کی مجھ سے محبت دیکھ کر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، پھر میں
ڈھونڈنے لگ گیا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، الحمدللہ میرے گھر میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ یا سیدی یا آقا یا مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میرا اللہ مجھے اس نیکی کا اجر دے گا؟ تو حضرت صعصع بن نجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے۔ حضرت صعصع بن نجی رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوم کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صعصع بن نجی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے، اللہ تعالی نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے خزانے کھول دے گا۔ اس حقائق کو مجمع الزوائد معجم الکبیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، اپنی بیٹیوں سے محبت کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو وہ اس کو اچھی طرح اس کی پرورش کرے، اسے دین سکھائے، اور اس کی پرورش پانے میں اگر اسے کوئی مصیبت درپیش آئے اسے صبر سے حل کرے، اور وہ بچی قیامت والے دن جہنم سے اس کی ڈھال بن جاتی ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو وہ اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ بیٹیوں سے آزمایا جائے، ایک بیٹی، 2 بیٹی، 3 بیٹیاں، یہاں تک کہ فرمایا جتنی بھی ہوں، اگر وہ بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے تو فرمایا اگر وہ بندہ اس بیٹیوں کی آزمائش پر صبر کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے والوں کو بتایا کہ سب سے پہلے اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ بیٹی ہوئی، اور آپ نے اس زمانے کے اندر بیٹیوں کی پرورش کر کے اور زمانے والوں کو درس دیا لوگوں یوں بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں اور یوں بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں، اور آپ کی بیٹی ہے جو جنتی خواتین کی سردار ہے، سید العالمین کی صاحبزادی سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ تعالی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ تمام بیٹیوں کو، تمام بہنوں کو، تمام ماؤں کو اللہ پاک چادر حیا نصیب فرمائے۔ سامعین و ناظرین، دیکھا آپ نے اس واقعے سے ہمیں کس طرح معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایک شخص نے بچیوں سے پیار کیا، شفقت برا انداز کیا۔ آئیے مزید ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں۔ موسم الاوسط میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہکتے گلشن کے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور 2 ہوں، فرمایا تب بھی۔ عرض کی گئی اگر 1 ہو، فرمایا اگر 1 بھی ہو تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاد کر دے، یا ان کا نکاح ہو جائے، یا وہ صاحب مال ہو جائیں، یا ان کی وفات ہو جائے، تو اس کے لیے آگ سے رکاوٹ ہو جائیں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے کس طرح محبت فرمائی سنیے ذرا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیماً کھڑے ہو جاتے، ان کی طرف متوجہ ہوتے، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ لے کر اسے بوسہ دیتے، پھر انہیں یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ اس طرح جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے کے جاتے تو وہ بھی کھڑی ہو جاتی، آپ کے مبارک ہاتھ پر بوسہ دیتی۔ تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اولاد کو تربیت کیسے دی ہے اور بیٹیوں کے ساتھ کس طرح محبت کرنا ہے۔ تو سامعین، اس طرح کی مزید جو ہے معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔